علیکم جی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ تعلیم ناگزیر ہے۔ بے شک مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، مگر میں کیا کروں، میں ایسی قوم سے ہوں جس میں جوتے تو شیشوں کے شو روم میں رکھ کے بیچے جاتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء مٹی میں اور نیچے مکھیاں بٹھا کے بیچی جاتی ہیں۔ یہاں میں اس قوم سے ہوں جہاں پر 2 دفعہ پبلک واش روم میں جانے کے پیسے زیادہ ہیں اور 1 دن کی پرائیویٹ سکول کی فیس 99% یا 80% سکولوں میں چلے کہہ لیں وہ کم ہے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے بہت افسوس ہوا، وزیر تعلیم کا ایک بیان سنا کہ اسکول مافیا ہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارے ارباب و اختیار تعلیمی ادارے مافیا نظر آئیں تو یقیناً اس میں کام کرنے والے اساتذہ ان کو ان مافیا کے پیچھے مافیا کے کارندے ہوں گے، اور یقیناً مافیا کے پیچھے تو جرائم پیشہ حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تعمیر ملت کرنے والے، بچوں کی کردار سازی کرنے والے لوگوں کو، اداروں کو مافیا کہہ دیا گیا اور مافیا کا اس اساتذہ کرام کو مافیا کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ چلیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا میں نے اس انداز سے کہا ہے کہ یہ لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، ان کو غیر قانونی اسلحہ بیچنے والے مافیا نظر نہیں آتے؟ ان کو ملاوٹ کرنے والے مافیا نظر نہیں آتے؟ چینی سے اربوں روپے بنانے والے مافیا نظر نہیں آتے؟ ان کو اسکول ہی مافیا نظر آتے ہیں؟ میں یہ بات دکھتے دل سے کہہ رہا ہوں۔ ایک اور انہوں نے ایک بات کہی کہ اسکول 16 لاکھ روپیہ ماہانہ کماتے ہیں۔ جناب والا، پیف کے اسکولوں کو چھوڑ کے آپ میرے سے بات کریں، 99.99% بلڈنگس جو ہیں اسکول کی وہ کرائے پہ ہیں۔ اگر یہ لوگ 16 لاکھ مہینے کا کما رہے ہوتے تو کیا رینٹڈ بلڈنگس میں ہوتے؟ اور اگر پیف کے اسکولوں نے کچھ بچایا بھی ہے تو ان لوگوں نے وہ پورا کا پورا پیسہ یا اس میں سے 90% پیسہ عمارتوں اور فیسلٹیز کو پورے کرنے میں لگا دیا ہے۔ دوسرا افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ تعلیم کو ایک غیر اہم کام سمجھ لیا گیا ہے۔ تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ فتح مکہ کے بعد جنگ کی حالت تھی، ایک نئے شہر کی ایڈمنسٹریشن قائم کرنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار جو کہ رہائی کے لیے پیسہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو کیا کہا کہ پڑھائیں، کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور آزاد ہو جائیں۔ یعنی حالت جنگ میں بھی تعلیم کو موقوف نہیں کیا گیا، تعلیم کا سلسلہ ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پروموٹ کیا گیا۔ ہمارے ہاں جب دل کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے ادارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں شہنشاہوں کی طرف فیصلے ہوتے ہیں، جیسے ہمایوں کی جان بچانے والے نظام کو ایک دن کی جب بادشاہت ملی تو اس نے کیا کیا، اس نے چمڑے کے سکے چلا دیے۔ تو ہمارے ہاں بھی جب لوگ وزرائے اعلیٰ بنتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دور میں ہوتا تھا کہ دادا ابو آج بہت گرمی ہے، گرمیوں کی چھٹیاں تو کر دیں، تو نواز پوتے کی فرمائش پہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی تھیں۔ جب وزیر اعلیٰ کے پوتے کو گرمی لگتی تھی تو چھٹیاں ہو جاتی تھیں۔
آج بھی بغیر سوچے سمجھے اسکول بند کر دیے گئے پہلے اسٹارٹ میں جب کورونا کا مسئلہ شروع ہوا. اگر آپ 2 دن کے لیے اسکولوں کو وقت دیتے، ٹیچرز بچوں کو ہوم ورک اسائنمنٹس دے دیتے، کچھ پلان کر لیتے چھٹیوں کا، ہوم ورک دے دیا جاتا، ہوم ورک اسائنمنٹس بن کرتی 2 دن 3 دن 4 دن، تو بچوں کا اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ہوا. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایگزامس میں 100% SOPs فالو کروائے جا سکتے تھے. بچے ایک دوسرے سے دور بیٹھتے ہیں، بورڈ کے ایگزامس میں رول نمبر شفل ہوتے ہیں، عام طور پہ جاننے والے بچے نہیں ہوتے، ڈفرینٹ اسکولوں کے یا کالجز کے بچے ہوتے ہیں. تو آپ ان سے SOPs فالو کروا سکتے تھے، ایگزام کنڈکٹ کروائے جا سکتے تھے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایگزامس کو فوری طور پر کینسل کرنے کا کیا مقصد تھا. آپ کم از کم بورڈس کے ایگزام لے سکتے تھے، پریکٹیکلس کو SOPs کو فالو کرتے ہوئے، بے شک ایک نام کے پریکٹیکل لے لیے جاتے تو لیے جا سکتے تھے. اگر اسکولوں میں پیسے بانٹنے کے لیے ہزاروں کے مجمع لگائے جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے ایگزامس بھی لیے جا سکتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نے کس چیز سے ملا دیا، شادیوں پہ کھانے کی فضول رسم سے ہم نے اس کو اس جتنا غیر ہم سمجھ لیا ہے. ہم نے ٹرانسپورٹ کھول دی، ہم نے دکانیں کھول دی، ہم نے ہر چیز کھول دی، لیکن بچوں کو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کرونا میں سب سے جو کم افیکٹڈ ایج گروپ ہے وہ بچوں کا ہے. اگر کرونا نوٹوں سے نہیں پھیل رہا پاکستان میں، ویسے آپ اوپر سے جو مرضی کہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ کس قدر SOPs پر عمل ہو رہا ہے اور لوگوں نے لاک ڈاؤن کو کتنا فالو کیا. اور تو اور یہاں پہ YouTube چینلز پہ کچھ لوگوں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، ایسے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لوگ کسی اور بیماری سے مر رہے ہیں اور کرونا کے نام پہ ان کو دفنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں. حتیٰ کہ بڑے بڑے اینکر پرسن 18 مئی کو ختم ہو جائے گا کرونا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہنشاہوں جیسے فیصلے چھوڑ، آپ لوگ ایک تھنک ٹینکس بنائیں، آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹیز سے مشورہ لیں کہ ہم نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے جاری کرنا ہے، اس کے لیے SOPs کیسے بنائے جائیں گے. آپ نے ہر چیز کھول دی، اسکولوں کو ایڈمن آفس کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ، بینک کھلی ہے، ہر چیز کھلی ہے. دیکھیے فوج سب سے نمبر 1 ڈسپلن ادارہ ہے. آپ نے کیا تمام فوجیوں کو گھر بھیج دیا؟ پھر اس کے بعد پولیس ڈسپلن ادارہ ہے کہ آپ نے ان سب کو گھر بھیج دیا. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنا ایم نہ بھولنا. ہم نے یہ سوچ لیا کیا کہ ہماری قوم کو تعلیم دینا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سانس لینے کے بعد اس قوم کے لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ بچوں کو تعلیم دینا ہے، جس کو ہم نے انتہائی غیر اہم سمجھ لیا. اب ایک اور فیصلہ شہنشاہی کہ جی اسکول 20% رعایت دیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ 16 لاکھ اسکول کی بچت ہے. میں بڑے مدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سروے کروائیں. اور میں حیرت ہوتی ہے کہ ایک ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کی انفارمیشن اتنی ویک ہے اور اس کو وزیر بنا دیا گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 80% اسکول 10 مرلے یا کنال میں ہیں. آپ مجھے 1000 بچہ کنال کے اسکول میں بٹھا کے دکھا دیں. پھر شہنشاہوں جیسے فیصلے کے 20% رعایت دے دیں. کسی نے چینی والوں کی ملوں کو تو نہیں کہا کہ 10%، وہ تو قیمت بڑھ گئی. کسی نے اس لاک ڈاؤن میں
बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के भी लोग हैं जो चिकन की प्राइस को पाकिस्तान में कंट्रोल करते हैं, तो उनको तो नहीं कहा कि 20 रुपये चिकन में कम कर दो, जो गरीब आदमी ने खाना। किसी ने नहीं कहा बड़े बड़े घी मिल्स वाले मालिकान, वो तो गरीब आदमी है ना, उनको क्यों कहेंगे कि थोड़ी सी कीमत कम कर दे। अब सवाल ये पता हुआ कि क्यों की 20% कम स्कूलों की फीस। और एक देखिए, एक वजीर आके ऑन एयर कह रहे हैं कि स्कूल की फीसें मत दें। आपको पता इसकी वजह से हुआ क्या है? आपके इन जुमलों की वजह से क्या हुआ है? न सिर्फ स्कूलों की इज्जत लोगों के दिलों में कम हुई है, असातिज़ा का एहतराम कम हुआ है लोगों के दिलों में। आपने असातिज़ा को किस तरह एक माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि आपको इस पे आके माजरत करनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अगर चीनी सस्ती होगी, घी सस्ता होगा, चिकन सस्ता होगा, इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको मिलेगा? गरीब आदमी को। लेकिन गरीब आदमी का तो फ़ायदा नहीं सोचा गया ना। ये तो स्कूल में फीसें तो उन अरबाब व अख्तियार में जिनका एक बजट का हिस्सा माजरत के साथ दफ्तर बंद हो गए, बहुत सारे लोग, सबका मैं नहीं कहता, कुछ लोगों की रिश्वत बंद हो गई, सारी बात है, उनको फीसें देने में प्रॉब्लम हुआ, तनख्वाह में तो नहीं दे सकते थे 20-20, 30-30, 40-50 हज़ार, जो 0.1% स्कूलों की फीसें। उन्होंने खुद वो फ़ायदा इंजॉय करने के लिए शहनशाही फैसला किया कि 20% क्या देती चाहिए। आपको पता है, यकीन जानिए, आप सर्वे करवा के देख लें, स्कूलों की 10 to 20% फीस कलेक्ट हुई है। वो वज़ीर मसूफ़ का एक बयान कि स्कूलों को फीस मत दी। यहाँ पर जो मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमें इस कौम के मेहमानों की तालीम तरबियत में कलीदी किरदार अदा करने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का को इस तरह बदनाम और उनका इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए, जो कि आप 10th की बोर्ड की पोजीशंस उठा लें, 9th की बोर्ड की पोजीशंस उठा लें, 99% पोजीशंस इसी आपके बकौल माफिया जिसको आपने कहा वो लेके देते हैं। और आप इनका इज्जत और एहतराम उन बच्चों में से तो पूछ के देखें, आपने ये लफ्ज़ कह के पूरी कौम का, मेरा और इस कौम के बच्चों का दिल दुखाया है। खुदा के लिए SOPs को फॉलो करते हुए जिस तरह दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में तालीम का सिलसिला जारी है, पार्शली या मुकम्मल तौर पर, आप एक्सपर्ट्स को बिठाएं, डॉक्टर्स को बिठाएं, एजुकेशनिस्ट को बिठाएं, उनके साथ मिल के आप तालीम का सिलसिला शुरू करें कि किस तरह से डे वाइज क्लासेस बुला के या किसी और तरह से कैसे एहसन तरीके से हो सकता है। लेकिन यानी हमें आज भी याद है, हमें भुट्टो साहब मरहूम ने 1 साल प्रमोट कर दिया था, नहीं भूलता, वो क्लास से नहीं भूलती। और मैंने जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको रोते देखा कि हमारी पोजीशंस नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हम हमसाया मुल्कों से कितना पीछे हैं एजुकेशन में। हमें हंगामी जंगी बुनियादों पर तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है, न कि स्कूलों को ताले लगाना इसका हल है। अल्लाह ताला हमारा, आपका और इस कौम का हामी नासिर हो। वस्सलाम।